بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، رمضان کے اس مقدس اور بابرکت مہینے میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے آج کی یہ ویڈیو کلپ بنوائی جا رہی ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے ایک مسئلہ میں نے بیان کیا تھا، لوگوں نے اس مسئلے کے تعلق سے لوگوں میں غلط باتیں پھیلائیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس مسئلے کی اصل وضاحت کر دوں کہ میں نے کیا بتایا تھا اور لوگوں نے اس کو کس طرح سے عوام میں بیان کیا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک صاحب ایک مولانا صاحب کے پاس گئے شجال پور میں، اور ان سے جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ ہمارے یہاں کے مفتی صاحب نے اس طرح سے مسئلہ بتایا ہے۔ اب انہوں نے کس طرح سے سوال کیا ہے تو مجھے معلوم نہیں۔ مفتی صاحب نے ان کو یہ جواب دیا کہ نہیں، تمہارے امام صاحب نے غلط مسئلہ بتایا ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے۔ تو میری تمام علماء کرام کی خدمت میں بڑے ہی ادب اور عاجزانہ انداز میں ایک درخواست ہے کہ جب کوئی مسئلہ کسی کی طرف سے آئے تو پہلے اس سے تصدیق کر لیں کہ کیا آپ نے اس طرح مسئلہ بتایا ہے یا نہیں، یا پھر اس انسان کو اس طرح سے جواب دیں کہ وہ علماء کی بے ادبی اور بے حرمتی پر کمر بستہ نہ ہو۔ حالانکہ جس شخص نے یہ مسئلہ شجال پور کے مولانا صاحب سے پوچھا، وہ شخص ایک مرتبہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کر چکا ہے، لیکن ہم لوگوں کے ادھر اتنا زیادہ دین پر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی گستاخی پر توجہ نہیں دی گئی۔ حالانکہ اس کی گستاخی کے رد میں میرا مکمل ایک بیان یوٹیوب پر اپلوڈ ہے۔ اس نے گستاخی کی تھی کہ صحابہ اکرام کے پاس کھانے کے لیے تھا ہی کیا جو وہ کھاتے اور لوگوں کو بانٹتے، اور گستاخی کرنے کی اصل وجہ یہ رہی کہ یہاں پر قرآن کھانے کا ایک ماحول ہے، لوگوں کو مسجد کے مائک سے اعلان کر کے قرآن کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور اس میں لوگ آ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ جن کو قرآن نہیں آتا وہ چیوں پر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد چنے بڑھتے ہیں۔ چنوں کے اندر انار کے دانے ہوتے ہیں، گلاب کے پھول ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، ایک عجیب طرح کی خوشبو ہوتی ہے، ایک الگ رنگ اور ڈھنگ کے ساتھ ان چنوں کو جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کو سیو یا پھول کی رسم یہ لوگ کہتے ہیں غالباً۔ تو میں نے بیان کیا کہ بھائی یہ اس طرح قرآن خوانی اور یہ تقسیم یہ جائز نہیں ہے۔ انسان خود اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرے، اس کے لیے قرآن پڑھ کر پہنچائے۔ قرآن پڑھنے نہیں آتا ان کے لیے دعائیں کرے، مغفرت کی دعائیں کرے، جو کچھ آتا ہے پڑھ کر ثواب پہنچائے۔ یہ اصل طریقہ ہے، اس طرح سے اکٹھے کرنا، اور پھر جو ہے یہ جو ہے مٹھائی وغیرہ شیرینی وغیرہ نہیں، بلکہ یہاں پر جو ہے چنے وغیرہ تقسیم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ بات میں نے بتائی تھی۔ تو ان صاحب نے مجھ سے تو نہیں کہا، باہر لوگوں میں بیان کیا کہ یہ مفتی صاحب جو ہے اپنے امام صاحب صحابہ اکرام کا حوالہ دیتے ہیں کہ صحابہ اکرام اس طرح ایصال ثواب نہیں کرتے تھے، تو صحابہ اکرام کے پاس تھا ہی کیا تو وہ بانٹتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں اس سے پناہ مانگنا چاہیے کہ صحابہ اکرام نے دین کے لیے انتھک کوششیں کی اور قربانیاں دیں، اور انہی کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہم لوگ ایمان کی حالت میں ہیں اور ہم تک ایمان اور دین اور اسلام پہنچا ہے۔ تو اس شخص نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی تھی، وہ انسان ایک مولانا صاحب کے پاس جا کر سوال کرتا ہے، اور مولانا صاحب
بے جھجھک یہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے امام صاحب نے غلط مسئلہ بتایا ہے، صحیح مسئلہ میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے میرے سے بالکل ایک دم خلاف مسئلہ بتایا۔ تو میں یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا مسئلہ بتایا تھا، اور دوسری یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ جب کسی اہل علم کا نام لے کر کوئی شخص مسئلہ پوچھے تو سمجھ جاؤ کہ وہ شرپسند ہے، وہ باغی قسم کا شخص ہے، اور وہ علماء سے بغض رکھنے والا انسان ہے۔ اور میں زیادہ لمبی گفتگو کرنا نہیں چاہتا، ورنہ میں آپ کو اس انسان کی حقیقت بتاتا کہ وہ ایک مرتبہ علماء کی شان میں بھی گستاخی کر چکا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر 6 صف کی مسجد ہے اور لمبائی میں 30 فٹ ہے اور چوڑائی میں 6 صفیں بنتی ہیں۔ شام کو افطاری کے وقت یہاں پر لوگ افطاری کا نظم کرتے تھے، اور پیچھے کی 2 صف 3 صف افطاری میں لگ جاتی تھی، 3 صف بچتی تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اور افطاری میں بچے، روزے دار، غیر روزے دار، سب طرح کے لوگ شریک ہوتے تھے۔ افطاری اتنی لمبی چلتی تھی کہ مغرب کی نماز بھی لیٹ ہو جاتی تھی، یا بالفرض مان لیجئے کہ مغرب کی نماز تو اپنے وقت پر شروع ہو گئی ہے، لیکن پیچھے افطاری کرنے والوں کے منہ بند نہیں ہوئے ہیں، کچر کچر کی آواز آ رہی ہے، خصوصاً بچوں کی طرف سے کہ بچے تو جو ہے نماز مکمل ہو گئی لیکن ان کی افطاری کرنا ختم نہیں ہوئی۔ اس طرح سے نمازیوں کو دشواری، نماز میں تاخیر ہونے کی وجہ، اور ایک بڑا اہم مسئلہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی انسان نے یہ کہا کہ میری طرف سے آج افطاری کی دعوت ہے، تو اس کے لیے سارے لوگوں کا یہاں پر اکٹھا ہونا، جس کی وجہ سے مغرب کی نماز میں بہت زیادہ تاخیر ہونے کا اندیشہ، اور اس کے بعد مسجد کا فرش گندا ہونا، مسجد کی چٹائی خراب ہونا، جا نماز خراب ہونا، اور پھر اس کو دھونے کے لیے کوئی دھیان نہیں دیتا ہے۔ بیچارے مسجد کے امام صاحب ہیں جو ایک دوسرے کو ادھر ادھر سے جو ہے پکڑ کر جو ہے مسجد کی چٹائی، جائے نماز وغیرہ دھلواتے ہیں۔ اس طرح کی بے ادبی اور بے حرمتی مسجد کے ساتھ دیکھ کر میں نے یہ مسئلہ بتایا کہ مسجد میں افطاری کرنا 3 لوگوں کے لیے جائز ہے۔ ایک تو اعتکاف کرنے والے کے لیے، دوسرا مسافروں کے لیے، تیسرا ان لوگوں کے لیے جن کے گھر مسجد سے دور ہیں۔ تو جن کے گھر مسجد سے دور ہیں وہ اپنے پاس اپنے ساتھ میں افطاری لے کر آ جائیں، تھوڑی سی زیادہ لے آئیں تو اس میں مسافروں کو بھی شامل کر لیں، اپنی افطاری کر کے جو ہے نماز میں شریک ہو جائیں۔ یہ آسان طریقہ میں نے بتایا تھا۔ تو اور میں نے یہ بھی کہا تھا اگر افطاری کا اس طرح سے نظم رکھنا ہے تو پھر اس کے لیے الگ انتظام ہونا چاہیے، مسجد کی چھت پر کرو یا جماعت خانے میں کرو، یا اس کے لیے کوئی بھی متبادل اختیار کرو، لیکن مسجد کے اندر اس طرح کی حرکت نہ کرو، یہ بہت زیادہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ تو یہ بات میں نے بتائی تھی، تو اس کو اس طرح سے رنگ دے کر پیش کیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے امام صاحب نے افطاری بند کر دی۔ بھائی میں افطاری بند کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ اللہ نے دیا ہے، خوب کھائیے، لوگوں کو کھلائیے، دعا دیجئے، دعا لیجئے، رمضان کا مہینہ ہے، سب کا ادب کیجئے، احترام کے ساتھ رہیے، کسی کا دل دکھا کر کوئی بھی کام نہ کیجئے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میں نے تو مسئلہ اس طرح نہیں بتایا تھا، لیکن ان صاحب نے جن کو یہ بات بری لگی، انہوں نے جن سے مسئلہ پوچھا، جو الگ مزاج رکھتے ہیں، علماء سے صحیح تعلق نہیں رکھتے ہیں، علماء سے جو ہے اناد ان کے اندر بھرا ہوا ہے، ایسا انسان جو مسئلہ پوچھتا ہے یہاں آ کر ماحول خراب کرتا ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ میں نے یہ مسئلہ بتایا ہے افطاری کے تعلق سے، یہ کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیجئے، یا پڑھے لکھے حضرات سے میری درخواست ہے کہ اگر انسان گناہوں کا پتلا ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، میری اگر اس سلسلے میں کوئی غلطی ہو تو میری رہنمائی فرمائیں، اس لیے کہ چھوٹا انسان ہوں، طالب علم ہوں، مجھے تو ہر وقت جستجو ہے علم کی کہ اللہ مجھے علم سے اور زیادہ نوازے، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ دعا پڑھتے رہیے، ربی زدنی علما۔ تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے علم میں اضافہ ہو، اللہ علم نافع مجھے عطا کرے۔ تو آپ اگر اس میں کچھ کمی پائیں تو میری جو ہے رہنمائی کریں، مجھے بتائیں کہ کیا کچھ اس میں نے غلط کہا ہے تو آئندہ میں اس کا دھیان رکھوں، لیکن یہ مسجد کے اندر بے ادبی اور بے حرمتی
یہ ہر ایک سلیم الفطرت انسان کے لیے بڑی دشوار ہے کہ وہ گوارہ کرے۔ مجھ سے تو یہ سب گوارہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں نے مسئلہ بتایا تھا، اور باقاعدہ میں نے دارالعلوم دیوبند اور اسی طرح ایک مدرسہ بنوری ٹاؤن کا اس مدرسے کے جو ہے ویب سائٹ پر ایک فتاویٰ دیکھا، اس کی روشنی میں نے یہ سب باتیں بتائی تھی۔ اس لیے سمجھنے کی کوشش اگر کرتے تو کوئی بہت زیادہ بڑا مسئلہ نہیں تھا، چھت کے اوپر بھی افطاری ہو سکتی تھی، جماعت خانے میں ہو سکتی تھی۔ اسی طرح یہ بات تو میں بھول ہی گیا کہ جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، وہ تو مسجد کی شان کے بالکل خلاف ہے، بلکہ انسان افطار پارٹی آج کر رہا ہے تو کل سے اپنے شادی کا کھانا بھی مسجد میں کرے گا، ولیمے کا کھانا بھی مسجد میں کرے گا، جو کہ بالکل سراسر غلط اور خراب بات ہے۔ اس لیے چاہیے کہ افطار پارٹیاں اپنے گھر پر کریں یا مسجد کے سامنے جو صحن ہے اس میں کریں، یا پھر دوسرا کوئی انتظام کریں، لیکن مسجد کے خلاف، مسجد کی بے حرمتی ہے، اس لیے یہ سب باتیں مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ میں نے بتائی تھی، آپ لوگ ناگوار گزری ہو تو یہ جو ہے معذرت اس کے لیے، لیکن ہر ایک انسان کو چاہیے کہ مسجد کا ادب ملحوظ رکھے، اور جو لوگ مسئلے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے تو وہ کسی اہل علم کی قدر کرے۔ جس طرح اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے مجھے بھی دیا ہے، اگر کوئی انسان میرے تعلق سے مسئلہ پوچھتا ہے تو اس سے پہلے مجھ سے تصدیق کرا لیں، بلکہ میں تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے کسی مسئلے میں کسی کو کوئی اعتراض ہو تو مجھ سے لکھوا لو، اس کا حوالہ، اس کی دلیل لکھوا لو، پھر کسی صاحب علم سے جا کر پوچھ لو اور اس سے لکھوا کر لے آؤ۔ اگر اس کا جواب اس کے پاس اس کی بات اگر صحیح ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں ضرور اپنی بات سے رجوع کروں گا، اس لیے کہ میری بات کوئی حرف آخر تو ہے ہی نہیں، میں بھی اپنے بڑوں کی باتیں نقل کرتا ہوں، اور واللہ مسجد میں بیٹھ کر یہ بات بتا رہا ہوں کہ آج تک میں نے کسی اہل علم کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے، بلکہ میں اپنے بڑوں کی، اپنے ساتھیوں کی اور تمام علماء کی قدر و عزت کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ایک مسئلہ اور بتاؤں گا میں جو تراویح کی اجرت کے سلسلے میں ہے، ابھی صرف اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔